ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور قربانی کے دنوں کے روزوں کی ممانعت کی تھی، اور ایک کپڑا سارے بدن پر لپیٹ لینے سے اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1991۔ اور صبح اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1992۔ عمر بن دینار نے خبر دی، انہوں نے عطا بن مینا سے سنا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 روزے اور 2 قسم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے سے، اور ملامسہ اور منابضہ کے ساتھ خرید و فروخت کرنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1993۔ زیاد بن جبیر نے بیان کیا کہ ایک شخص ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ایک شخص نے ایک دن کے روزے کی نظر مانی، پھر کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ پیر کا دن ہے، اور اتفاق سے وہی عید کا دن پڑ گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تو نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے اللہ کے حکم سے منع فرمایا ہے۔ گویا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی قطعی فیصلہ نہیں دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1994۔ عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا، کہا میں نے قضا سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 جہادوں میں شریک رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 باتیں سنی ہیں جو مجھے بہت پسند آئیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی عورت 2 دن یا اس سے زیادہ کے اندازے کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی اور محرم نہ ہو، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز جائز نہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ 3 مساجد کے سوا اور کسی جگہ کے لیے شدر حال سفر نہ کیا جائے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1995۔